بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدمعاشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا، تو لوگوں نے اسے گھر اور شہر سے نکال دیا۔ شہر سے باہر نکل کر کچھ عرصے کے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گیا، تو اب یہ بے قرار ہو گیا کیونکہ اس کے ساتھ سبھی نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ جب موت نے پکڑا تو اس نے ادھر دیکھا، ہے کوئی مددگار؟ نہیں۔ ادھر دیکھا، کوئی نہیں۔ تو آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا، اے وہ ذات جسے معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی، دیکھ مجھے سبھی نے چھوڑ دیا، تیرے پاس آنے کا وقت ہے تو مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تم بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ کہنے کے بعد جان نکل گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرا ایک دوست ہے، وہ جنگل میں مر گیا، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کرو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ دیکھو زندگی میں سوائے گناہوں کے کچھ ہے ہی نہیں تھا، وقت کی منتیں اور خوش آمدید پر کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا وہی نوجوان شرابی جواری، تو وہ کہنے لگے، موسیٰ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ اس کے جنازے میں ہم آئیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں یہ بہت برا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اسے موت آئی اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے میری طرف دیکھا تو موسیٰ میری رحمت نے گوارا نہ کیا جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے، میں لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی تھی، مجھے میری ذات کی قسم آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل میں سب کو معاف کر دیتا۔